بہت سارے ناظرین پورے سن رہے ہوں گے، حاجتیں ہوتی ہیں، ہماری ڈیزائرز ہوتی ہیں، ہماری تمنائیں ہوتی ہیں۔ آج میں بڑی پیاری حدیث سنانے جا رہا ہوں۔ آپ کے دل میں جو تمنائیں ہیں نا وہ پوری ہو سکتی ہیں، آپ کی حاجتیں پوری ہو سکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ فی یوم مئۃ مرۃ قضى اللہ لہ مئۃ حاجۃ 70 منها بآخرتہ و30 منها بدنیا۔ آقا فرماتے ہیں جس نے روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجا، اللہ عز و جل اس کی 100 حاجات پوری فرمائے۔ 100 درود پاک 100 حاجتیں پوری ہوں گی، اور فرمایا ان میں 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی حاجات ہوں گی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، ذرا غور کیجیے، 100 درود پاک پڑھ کر ہم 100 حاجتوں کو پورا کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ رب بڑا کریم ہے، آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ چاہتے ہیں آپ کی حاجتیں قبول ہوں، آسان ہو جائے۔ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، اور یہاں ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملی کہ اصل حاجتیں، اصل مرادیں آخرت کی ہیں، اور رب اتنا کریم ہے کہ 70 آخرت کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا اور 30 دنیا کی حاجات ہوگی۔ سبحان اللہ۔ آج ایک عمل جو ہم نے سننا ہے، بظاہر اس پر توجہ لوگوں کی کم ہوتی ہے، اسے کوئی بہت بڑا عمل نہیں سمجھتا، اور اسی بنا پر ایسا لگتا ہے کہ بعض اوقات اسے چھوڑ بھی دیا جاتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو کرنا ضروری ہے، اور نہ کرے تو بندہ گناہ گار بھی ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، وہ عمل ہے سنت مؤکدہ۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص دن رات میں 12 رکعتیں پڑھے گا اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جائے گا۔ اب غور کریں وہ کون سی 12 رکعتیں ہیں؟ 4 رکعت نماز ظہر سے پہلے، 2 رکعت ظہر کے بعد یعنی ظہر کے فرضوں کے بعد، 2 رکعت مغرب کے بعد، اور 2 رکعت عشاء کے بعد، اور 2 رکعت نماز فجر سے پہلے۔ یہ وہ 12 رکعتیں ہیں جو سنت مؤکدہ ہے، اور اس کی اہمیت آپ نے سنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں یعنی ایک گھر بنا دیا جائے گا، اس کے لیے جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیا جائے گا۔ اتنی شاندار فضیلت ہے۔ اب کیا ہم ان سنتوں پر عمل کرتے ہیں؟ کیا ان سنتوں کو پڑھتے ہیں، اس پر توجہ دیتے ہیں؟ بعض اوقات لوگ صرف فرض پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایسا نہ کریں۔ ایٹ لیسٹ سنت موقدہ، بلکہ ہمیں تو غیر موقدہ بھی اور نوافل بھی پڑھنے چاہیے۔ اتنی نیکیاں، اتنی برکتیں، اور پھر ہم چھوڑ دیں۔ اے میرے بیچ پیارے اسلامی بھائیو، دن رات کی یہ 12 رکعتیں سنت موقدہ ہے، یعنی ان کو پڑھنے کی بہت تاکید آئی ہے، اور ان 12 رکعتوں کی مداومت پر رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو یہ جنت کے اعمال میں سے ایک عمل اور جنت کی کنجیوں میں سے ایک کنجی ہے۔ بعض لوگ جمعہ کی نماز کے بعد جلدی جلدی مسجد سے بھاگ نکلتے ہیں اور جمعہ کے بعد والی جو سنت مؤکدہ ہے نہیں پڑھتے، اور ان لوگوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے محروم ہونے کا خطرہ ہے۔ لہٰذا مسجد میں آ کر یا گھر آ کر اس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ تو مسجد میں پڑھ لیں یا گھر جا کر پڑھیں۔ فقط جمعے کے 2 فرض پڑھ کر ہم سمجھتے کہ جناب بہت کچھ کر لیا، تیار ہو کر نہا دھو کر کپڑے پہن کر نماز پڑھنے پہنچے اور صرف فرض پڑھ کے چلے گئے۔ اتنی جلدی کیوں ہے مسجد سے نکلنے کی؟ ذرا غور کیجئے، کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی کے ایمان کو چیک کرنا ہونا، اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے، تو یہ دیکھو اس کا مسجد سے تعلق کیسا ہے، مسجد سے کنیکشن کیسا ہے۔ آج حال یہ ہے کہ مسجد میں اول تو جاتے نہیں، جاتے تو بے قرار رہتے ہیں۔ ایک اور بڑی دلچسپ روایت ہے کہ مومن کی مثال مسجد میں ایسی ہے جیسے پانی کے اندر مچھلی، اور مسجد کے باہر ایسی ہے جیسے پانی کے باہر مچھلی، فش وداؤٹ واٹر۔ لیکن ہم کیا ایسے ہیں، ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ مسجد کے اندر ایسے مسلمان ہوتے ہیں جیسے مچھلی پانی کے باہر ہے، بے قرار، بے تاب، جلدی نماز ختم ہو بس فوراً نکل جائے، نہ دعا کرنی ہے نہ کسی سے ملاقات کرنی ہے، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، سلام پھیرتے امام صاحب اور جانے والوں کی لائن لگ جاتی ہے۔ ایسا نہ کیا، اللہ کے گھر میں گئے ہیں باوقار انداز میں، جلدی نہ مچائیں، بیٹھے کچھ کلام پاک پڑھیں، کچھ درود پاک پڑھیں، کچھ ذکر اللہ کریں، نوافل پڑھیں۔ اللہ نے بلایا ہے، اپنا مہمان بنایا ہے، تو اس کی مہمانی کو لطف اٹھائیے نا، جلدی کس بات کی ہے، اور مانگے پھر ہوا بھی کر کے جائے۔ اتنی جلدی نہیں بچانی چاہیے، یہ بے قراری اچھی نہیں ہے۔ کسی آپ بڑی شخصیت کے گھر جائیں اور وہاں جا کر حبر دبر مچائیں اور جلدی جلدی کرتے رہیں، لوگ کیا کہیں گے، یار یہ کیسا انسان ہے، آیا اور جانے کی باتیں کر رہا ہے۔ دنیا والوں کے پاس جائیں تو پرسکون انداز میں بیٹھیں، وقت گزاریں، اللہ کے گھر میں جائیں جانے کی جلدی ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مسجد میں جائیں پرسکون ہو جائیں، اللہ کے گھر میں ہیں، اللہ کے مہمان۔ دیکھیں نا، آپ کے گھر کوئی آتا ہے تو آپ کی کیا خواہش ہوتی ہے، مہمان خوش ہو کر جائے۔ جب اللہ کے گھر میں جائیں گے
اس کے مہمان بنیں گے تو اس نے خالی نہیں لوٹانا، اس نے انشاءاللہ جھولیاں بھر کے بھیجنا، اچھے مہمان بھی تو بنے نا۔ تو امید ہے کہ اب مسجد میں جائیں گے تو جلدی نہیں کریں گے، کم از کم سنت موقدہ ادا کریں گے اور مرحبا سنت غیر موقدہ اور نوافل بھی ادا کریں گے۔ بہرحال آج ایک جنت میں لے جانے والا عمل جو ہم نے سنا وہ ہے سنت موقدہ۔ آئیے نیت کر لیجیے مدنی چل کے ناظرین، اب کسی صورت بھی فرض تو چھوڑنے نہیں ہے، سنت موقدہ بھی نہیں چھوڑیں، کہیے انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ ایک اور عمل بتانا ہے آپ کو، اور وہ عمل سبحان اللہ اتنا پیارا عمل ہے، اتنا مبارک عمل ہے، اس کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آخرت میں تجھے ملنا ہے۔ میں سچ بتاؤں، اگر زندگی میں سکون حاصل کرنا ہے نا، زندگی میں رقت قلب حاصل کرنی ہے، زندگی میں اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، اس عمل کے پابند بن جائیں۔ آپ سوچ رہے ہوں ایسا کون سا عمل ہے؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں تشریف لائے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، پھر جب نبی پاک علیہ السلام کے چہرے کو غور سے دیکھا تو میں نے پہچان لیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں۔ سب سے پہلا قول جو آپ نے فرمایا وہ یہ تھا کہ اے لوگوں، تم سلام کا چرچا کرو اور کھانا کھلاؤ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم نماز پڑھو، تم ایسا کرو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو۔ جب راتوں کو لوگ سو رہے ہوں تو تم نمازیں پڑھو، اگر تم ایسا کرو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اے میرے نیچے پیارے اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک میں نبی پاک نے 4 عمل کرنے والوں پر، 4 عملوں پر جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ گویا کہا جا سکتا ہے کہ 4 عمل ہی جنت میں لے جانے والے ہیں، جنت کی چابیاں ہیں۔ غور سے سنیے، مسلمانوں کو بکثرت سلام کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنا اور نماز تہجد پڑھنا۔ سبحان اللہ۔ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ نہیں جناب تہجد کا وقت لیٹ نائٹ جا کر شروع ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ نے اول وقت میں عشاء پڑھ لی اور آدھے گھنٹے بعد ہی آپ اٹھ گئے ہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ رات 9 ساڑھے 9 بجے آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں، تو عشاء پڑھ کر تھوڑی دیر بھی آرام ہو جائے، اب اٹھنے کے بعد تہجد پڑھی جا سکتی ہے۔ اب تہجد کی زبردست عادت رمضان میں پڑھ سکتی ہے۔ سحری میں اٹھے تہجد ادا کریں، پھر سحری کر لیں، تو رمضان میں ویسے بھی نیکیوں کا جو نوافل کا جو اجر ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو یہ پریکٹس سارا سال آپ کو کام آئے۔ اللہ مجھے بھی تہجد پڑھنے والا بنا دے، آپ کو بھی عمل کرنے والا بنائے۔ اور جو 4 عمل سنے ہیں غور کیجیے گا کہ ہم اس پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں۔ سلام کو بکثرت عام کریں، جس کو جانتے ہیں اس کو بھی سلام کریں، مسلمان کو، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کریں اور برکتیں حاصل کیجیے۔ ہم کیوں نمازوں سے محبت نہیں کرتے؟ بے نمازی، میں آپ کو یقین کریں وہ وعید سنا نہیں سکتا، لیکن ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یہ جرم کتنا بڑا ہے۔ تمہیں پورے دن میں 5 بار اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کا ٹائم نہیں ملتا۔ اللہ سے وعدہ کر لو، آج پکی نیت کر لو، کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ آپ کو پتا ہے نمازی کو تحفہ کیا ملے گا؟ آئے نماز کے فضائل تو سنو یار۔ نماز کو عماد الدین کہا گیا، the pillar of Islam۔ اس بلڈنگ میں کسی بھی بلڈنگ کے پلر نکال دیں، بلڈنگ کا کیا ہوگا؟ گر جائے گی۔ ہماری بلڈنگ میں پلر ہی نہیں ہے، اگر ایمان کا پلر ہے اسلام، نماز جو ہے۔ نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نمازی کو پرصراط پر نور عطا کیا جائے گا، نمازی کی قبر روشن کر دی جائے گی، نمازی کی قبر کو طاعت نگاہ وسیع کر دیا جائے گا۔ اور سنو، سب سے بڑا انعام جو نمازی کو ملے گا کہ اسے بروز قیامت اللہ کا دیدار کروایا جائے گا۔ جس خالق نے مجھے بنایا اس کا دیدار مجھے کرایا جائے گا، پھر میں نماز کیسے چھوڑ دوں؟ اور اس کے برعکس اشجع الاقلا، حدیث کے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، ایک گنجا سانپ بے نمازی پر قبر میں مسلط کر دیا جائے جو قیامت تک نماز نہ پڑھنے کے سبب اسے مارتا رہے گا۔ کیسے برداشت کریں؟ کیا فائدہ اتنے بڑے بڑے گھروں کا، اتنے پیارے بیڈ رومز کا اور اتنے خوبصورت باتھ روم کا، جس قبر میں جانا ہے اگر وہ سانپ اور بچھو ہے تو بیکار ہے یہ گھر۔ ارے دنیا میں اللہ نے اچھے گھر دیے، قبر بھی اچھی بنانے کی فکر کرو نا کہ میں مروں تو ادھر بھی چین سے رہوں۔ سب سے پہلا فرض نماز ہے، سب سے پہلی بڑی نیکی نماز ہے۔ لوگ کہتے ہیں وظائف بتاؤ، کیا خوبصورت بات میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں، فرماتے مسلمان مرد بالغ کے لیے سب سے بڑا وظیفہ 5 وقت کی نماز ہے۔ نماز پڑھنی نہیں اور وظائف پوچھنے، پہلا وظیفہ نماز ہے۔ تو آج نیت کر کے جانا ہے۔ سنو، بے نمازی کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح ملا کر بتایا کہ بے نمازی کو قبر ایسے دبائے گی
کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائے. کیسے سہ سکے؟ بہانے نہ کرو نماز سے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو فلاں کام ہے، کسی صورت میں نماز معاف نہیں ہے. لیکن ہاں تھوڑے تھوڑے بہانے پر یار بس آج طبیعت ہے، اگلے جمعے سے نماز پکی، بس ابھی 2 دن بعد نماز پڑھوں گا. نہیں، آپ جہاز میں ہیں، آپ ٹرین میں ہیں، آپ بس میں ہیں، آپ سفر میں ہیں، آپ گھر میں ہیں، آپ نے نماز پڑھنی ہے. اور یقین کریں خوش نصیب ہے وہ لوگ جو نماز کے پابند ہیں. یقین کریں ان کو نماز کے بغیر چین بھی نہیں آتا. جو پکے نمازی ہیں نا ان سے ملے آپ کبھی، اور ماشاءاللہ بہت سارے ایسے ہیں ان کو تو جس طرح کھانا نہیں کھایا بغیر چین نہیں آتا، لگتا ہے ابھی تک عشاء نہیں پڑی، ابھی میری ظہر باقی ہے. اب ان کو ریکال اندر سے آتی ہے، ان کو یاد نہیں کروانا پڑتا. جس دن تم نے نماز کی عادت بنا لی، نماز تمہاری زندگی کا حصہ بن جائے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کا اسٹیٹس کیا ہے؟ پہلے اسٹیٹس سمجھیے. آپ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. عمر جس گلی سے گزر جائے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا. ایسا مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان حق ترجمان سے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی ہے. جب آپ پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، آپ زخموں سے چور چور ہیں، آپ ڈاکٹرز جو ہیں میری بات انڈرسٹینڈ کریں گے، جب بندہ انکانشیس ہو، بہت زیادہ بلیڈنگ ہو جائے، بڑا وہ کمزور فیل کرتا ہے اپنے آپ کو. حضرت عمر نڈھال ہیں، انکانشیس ہیں. اب صحابہ مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو بیدار کیسے کیا جائے، کیسے؟ آج تو آپ کے پاس بہت سارے پروسیجر ہیں نا. ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ یہ نماز کے نام پر ایسے اٹھیں گے اسی کسی اور نام سے نہیں اٹھیں گے. اتنی نماز سے ان کو محبت ہے کہ یہ زخموں میں بھی کھڑے ہو جائیں گے. اگر یہ بے ہوشی کے عالم میں ان کو ہوش آ جانا ہے. حضرت عمر کے پاس ایک شخص کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں اے امیر المومنین نماز، یا امیر المومنین نماز. سیدنا امیر المومنین اس حالت میں کھڑے ہو گئے اور آپ نے زخموں کی حالت میں بھی نماز ادا کی. اور وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم جو نماز ترک کرے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. وہ زخموں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، ہم صحت مندی میں نماز نہ پڑھیں. یار آج سر میں درد ہے کل سے پڑھ لوں گا، بس اگلے جمعے سے پکی نماز پڑھنی ہے. توبہ توبہ توبہ. ایک طرف اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں صحابہ کا نوکر، صحابہ کا غلام. صحابہ کی زندگی کیا میسج دے رہی ہے؟ ایچ اینڈ ایوری ایسپیکٹ آف دا لائف آف صحابہ ان اہل بیت اطہار، یہ ہمیں میسج دے رہے ہیں کہ کسی حالت میں نماز قضا نہیں کرنی. آپ نے حضرت عمر کی سیرت سنی نا، کربلا والوں پنجتن پاک کے ہم غلام کہلاتے ہیں، نیاز مناتے ہیں، ان کی بالکل کرنا چاہیے. مگر امام حسین نے تلواروں کے سائے میں کربلا کے میدان میں آخری کام کیا کیا تھا؟ سجدہ ہی تو کیا تھا نا. وہ سجدہ کربلا کے میدان میں کیا گیا، وہ سجدہ مجھے اور آپ کو میسج دے رہا ہے کہ کسی حالت میں نماز نہیں چھوڑنی ہے. کیا قیامت کے دن صحابہ اور اہل بیت سے ملنا نہیں؟ اگر حضرت عمر سے ملاقات ہو گئی، امام حسین سے ملاقات ہو گئی اور انہوں نے ہم سے سوال کر لیا کہ ہم نے تو زخموں سے چور حالت میں بھی نماز قضا نہ کی اور تم ایئر کنڈیشن کمروں اور پنکھوں کے نیچے بیٹھ کر نماز قضا کر دیتے، کیا جواب دیں گے؟ پکی اور سچی نیت کر لو کہ انشاءاللہ آج کے بعد نماز قضا نہیں ہوگی. جس طرح جمعے میں ہماری مسجدیں فل ہیں، عصر میں کیوں وہ کراؤڈ نہیں ہوتا؟ کیا صرف جمعہ فرض ہے، عصر فرض نہیں؟ کیا مغرب کی نماز فرض نہیں؟ ذرا سوچئے نا، یہ کیسی انڈرسٹینڈنگ ہم نے ڈیولپ کر لی ہے. ہمارے بچوں کو سکھا رہے ہیں ہم گویا انڈیلیبریٹلی انہیں یہ ٹیچ کر رہے ہیں کہ بیٹا جمعہ ہی پڑھنا ہے، کیونکہ باپ تو جمعے کے دن ہی بیٹے کو لے کے مسجد میں جاتا ہے. عصر کی نماز میں باپ سویا ہوا ہے یا کام پہ لگا ہوا ہے. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ٹرینڈ ڈیولپ کیجئے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے، بتاؤ اگر کسی کے گھر کے دروازے کے باہر نہر ہو اور وہ اس میں 5 بار روزانہ غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل رہ جائے گا؟ عرض کی گئی کہ نہیں. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے کہ اللہ عز و جل نمازوں کے سبب خطاؤں کو مٹا دیتا ہے. اب میں آپ سب کو نماز کی 6 شرائط بیان کرتا ہوں. نمبر 1،
तहारत, नंबर 2 सितरे औरत, यानी जो बदन है इसकी तफसील भी बयान करूंगा। सितरे औरत जो है ये दूसरी शर्त है। तीसरी इस्तकबाले किबला, चौथी वक्त, पांचवी शर्त नियत और छठी शर्त तकबीरे तहरीम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अब मैं नमाज की इन 6 शराइत की तफसील जो है तफसील बयान करता हूं। नंबर 1 तहारत, यानी नमाजी का बदन ये पाक होना। नंबर 2 लिबास का ये पाक होना। और नंबर 3 जिस जगह नमाज पढ़नी है यानी जमीन का भी पाक होना। ये तीनों मिलाकर तहारत कंप्लीट हुई। एक शर्त। दूसरी शर्त सितरे औरत, यानी नाफ से लेकर नाफ भी शामिल है और घुटनों समेत इस पूरे हिस्से को मर्द के लिए छुपाना जरूरी है। ये सितरे औरत है, ये दूसरी शर्त। अच्छा, तीसरी शर्त क्या है? इस्तकबाले किबला, किबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ना। याद रहे किबले से हटकर अगर कोई नमाज पढ़ेगा तो नमाज नहीं होगी। किबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ना ये नमाज की शर्त है। अब आइए चौथी शर्त, वो क्या है? वक्त, यानी जब भी नमाज पढ़ें तो उसका वक्त भी मौजूद हो। वक्त से पहले या बाद में नमाज पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी। अच्छा, फिर पांचवी शर्त क्या है? वो है नियत, दिल में पक्का इरादा हो, ये जरूरी है और ये नमाज की नियत पांचवी शर्त। अच्छा, छठी शर्त तकबीर तहरीमा। इसका मतलब क्या है कि बुलंद आवाज से अल्लाहु अकबर कहना, यानी अल्लाहु अकबर कहना, ये इसकी तफसील है। तकबीर तहरीमा का मतलब ये है कि अल्लाहु अकबर कहना। अब नमाज के 7 फराइज बयान करता हूं। नंबर 1 तकबीर तहरीमा, नंबर 2 क़याम, नंबर 3 क़िराअत, नंबर 4 रुकू, नंबर 5 सुजूद, नंबर 6 कायदा आखिरा और नंबर 7 खुरूजे बिसुन्नही, यानी सलाम फेरना। माशाअल्लाह, तो यार गौर से सुना आपने, ठीक है? अब दुआ कर लेते हैं कि या अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सबको नमाज के शराइत और फराइज सीख कर दूसरों को सिखाने की तौफीक अता फरमा, आमीन। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल और बरकत हैं। दुरूद पाक जो है अगर इसको मल्टी डायमेंशनल तरीके से देखा जाए, देखिए गुनाह हो जाना, खताएं तो हम खताओं के पुतले हैं। हमें बहुत सारे अमाल ऐसे जरूर मिलते हैं कि जिनसे नेकियां बढ़ जाएं, मगर वो अमाल जिनसे गुनाह डिलीट हो जाएं, जिनसे गुनाह माफ हो जाएं, वो वज़ाइफ या वो चीजें बड़ी थोड़ी नजर आती हैं। और उसमें दुरूद पाक एक ऐसा अमल है, बहुत मशहूर हदीस है, आपने सुनी होगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मजमून है जो एक बार दुरूद पाक पढ़े अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता और उसके 10 गुनाहों को मिटा देता है और उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमाता है। देखिए याद रखिएगा, क़यामत के दिन जब मेरे और आपके आमाल नामे तोले जाएंगे ना, तब गोया दूसरे लफ्जों में एक बैलेंस शीट होगी। नामाए आमाल जब तोले जाएंगे तो गुनाहों के पलड़े में गुनाह रखे जाएंगे, नेकियों के पलड़ों में नेकी रखी जाएगी। अच्छा, एक और बात भी बता दूं, दुनिया में जो मीजान है, स्केल है, जब यहाँ दुनिया में जो पलड़ा भारी होता है वो नीचे हो जाता है। उलमा फरमाते हैं क़यामत के दिन जो पलड़ा भारी होगा वो ऊपर हो जाएगा। अच्छा, अब एक नेकी किसी की ज्यादा हो गई ना गुनाहों और नेकियों के पलड़े में, तो वो जन्नत में चला जाएगा। एक नेकी कम पड़ गई तो अब उसको जहन्नम में भेज दिया जाए। जब भी तो एक एक नेकी के लिए लोग मारे मारे फिरेंगे। माँ बेटे के पास आएगी कि बेटा एक नेकी दे दे, बाप बेटे के पास जाएगा, बेटा एक गुनाह मेरा ले ले ताकि वो जो पलड़ा है वो मेरा नेकियों का बढ़ जाए। बट नोबडी, कोई उस दिन साथ देने वाला नहीं। नफसी का दौर। आज छोटी छोटी नेकियां हम छोड़ रहे हैं, यार नफली है ना, कोई बात नहीं, दुरूद पाक ना पढ़े कोई मसला नहीं, सलातुत तस्बीह पढ़ ली, ठीक है, बहुत सारी चीजें वाजिबात नहीं है, मगर ये छोटी छोटी नेकियां उस दिन काउंट होंगी जिस दिन हमें एक एक नेकी की जरूरत होगी। और ये दुरूद का कमाल देखें, इधर नेकियां भी बढ़ाता है, इधर गुनाह भी घटाता है।
ایک درود 10 نیکیاں بھی بڑھ گئی, 10 گناہ بھی کم ہو گئے, 10 درجے بھی بلند ہو گئے. کتنا آسان فارمولا ہے گناہوں کو اپنے نامہ اعمال سے ریموو کرنے کا. تو پلیز عادت بنا لو کہ جب موقع, چنک آف ٹائمز, آج کل ایک فینومینا چل رہا ہے کہ جو چنک آف ٹائمز ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بریک ملتے ہیں, اس کو بھی یوز کریں. دنیا میں اب ایک اصطلاح چلتی ہے, ٹرمینالوجی چلتی ہے, یونیورسٹی آن ویل. بھائی روڈ پر بھی کچھ سیکھو, راستے میں جو ٹائم ضائع ہوتا ہے اس میں بھی کچھ سیکھنا ہے. لوگوں نے اپنے بس, اپنے ٹرین, اپنے ٹرام کے جو ٹائم ہے ڈیوٹی پر جانے آنے کے, ان آدھے گھنٹے, اس گھنٹے میں بھی کوئی نہ کوئی کلاس بک کر لی ہے, کوئی کتاب پڑھ لیتے ہیں, اور جو اس ٹائم میں انہوں نے پڑھا ہے اس پر کوئی یونیورسٹی کے ڈپلوما حاصل کر لیتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں یہ تو چنک آف ٹائمز ہیں, پیسز آف ٹائم ہیں, اس کو بھی یوٹیلائز کریں. تو اگر یہی ذہن ہمارا بن جائے کہ ٹھیک ہے کہیں 5 منٹ مل گئے, کہیں 7 منٹ مل گئے, مثال کے طور پہ ہم کسی کے آفس پہ گئے, اس نے کہا ذرا 5-7 منٹ میں آتا, بیٹھیے گا. ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, آئیے. اب ہم کیا کرتے ہیں, موبائل نکالا اور گھمانا شروع. وہ 7 کی جگہ 17 منٹ ویام میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمارے بہت کچھ ہے دیکھنے کے لیے. اب ان 17 منٹ میں پتہ نہیں کتنے گناہ دیکھے, کتنی فضول چیزیں دیکھی, بیکار باتیں. اگر مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہو نا یار, 7 منٹ میں تو سورہ یاسین پڑھ سکتا ہوں, یہ بریک ہے 7 منٹ کا, اس پہ مجھے 10 قرآن کا ثواب مل جائے گا. حضرت 1 منٹ ہولڈ رکھیے, فون پہ اگر کوئی کہتا ہے 1 منٹ ہولڈ رکھیے, اس 1 منٹ میں کچھ اور نہیں کر سکتا, ہولڈ ہی رکھنا ہے. جتنی قربانیاں, جتنی یوں سمجھیے کہ جہاں نثاری کی داستانیں غزوہ احد میں ملتی ہے نا, اتنی کسی اور غزوے میں نہیں ملتی. غزوہ بدر میں تو مسلمانوں کو لڑنے کا موقع ہی نہیں ملا, اللہ پاک نے ایسی مدد کی کہ فرشتے آ گئے, کفار کو نیست و نابود کر دیا, اور اللہ پاک نے ایسی عظیم فتح نصیب فرمائی کہ اس دن کو یوم الفرقان کہا گیا. لیکن احد کے میدان میں ایسا نہیں ہوا, وہاں بڑا ڈیزاسٹر ہوا, بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے, اور ان میں سب سے بڑا حادثہ جو ہے وہ سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے بڑی محبت, پیارے آقا انہیں بہت پیار کرتے. اچھا, حضرت حمزہ بھی نبی پاک سے بڑی محبت کرتے. حضرت حمزہ کا ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے. وہ کہتے ہیں نا, محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دل میں تھی کہ اس وجہ سے اب ایمان لے آئے. ابھی اب ایمان نہیں لائے تھے. ابو جہل نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گستاخی کی, برا بھلا کہا. جب حضرت حمزہ کہیں شکار پہ گئے ہوئے تھے, ہاتھ میں تیر کمان بھی تھا, واپس آئے تو کسی نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے بہت برا بھلا کہا. آپ کو بڑا جلال آیا, آپ نے کمان لی اور جا کے ابو جہل کے سر پہ مار دی. کہ تمہیں شرم نہیں آئی, تم نے میرے بھتیجے کو برا بھلا کہا. اے حمزہ کیا تم ایمان لے آئے ہو؟ کہاں, سمجھ لو آج سے میں ایمان لے آیا. بس نبی پاک کی محبت ایسی دل میں جان گزی ہوئی کہ آپ نے کلمہ پڑھا اور آپ ایمان لے آئے. اور اس کے بعد یعنی حضرت حمزہ ایمان لائے, رائٹ آفٹر فیو ڈیز حضرت عمر ایمان لے آئے. یہ دونوں جب ایمان لے آئے نا, اب اسلام کا نقشہ ہی کچھ اور ہو گیا. اسلام کو وہ عروج ملا, مسلمانوں کا جگر اتنا بڑا ہو گیا, سینہ اتنا چوڑا ہو گیا. حضرت حمزہ اور حضرت عمر جس قوم کے ساتھ ہوں, پھر دشمن کی کیا مجال ہے. آپ دونوں کمال کی شخصیات. اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید کیسے ہوئے؟ حضرت حمزہ کو شہید کرنے کا پلان جو ہے وہ وحشی نامی ایک شخص کو دیا گیا تھا. یہ اس کا آقا تھا جبیر. اس نے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم اس جنگ میں حضرت حمزہ کو شہید کر دو گے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا. غلام کے لیے آزادی بہت بڑی چیز ہوتی ہے. وہ ایک جگہ جا کے چھپ گیا, ٹارگیٹ رکھا تھا کہ کسی سے نہیں لڑنا ہے, بس حضرت حمزہ کو شہید کرنا ہے. حضرت حمزہ جیسے اس کے ساتھ قریب پہنچے, اس نے تاک کر ایک نیزہ مارا, وہ آپ کی ناف میں لگا, پشت سے پار ہو گیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر اس کی طرف بڑھے, مگر زخموں کی تاب نہ لائے, اور آپ شہادت سے سرفراز ہوئے. پھر آپ کی لاش کے ساتھ بڑی بے حرمتی, آپ کے جسم کے ٹکڑے نکالے گئے, آپ کے کلیجے کو چبایا گیا, آپ کے اعضاء کو یوں سمجھیے کہ بے حرمتی کی گئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بہت غمزدہ ہوئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے آنسو بہائے. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کم و بیش ہر بدھ کو سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہداء احد ان کو شرف دینے تشریف لے جایا کرتے. اور وہ کمال کی حدیث ہے جس کا مضمون ہے کہ ان کو جو سلام کرتا ہے یہ قیامت تک انہیں سلام کرنے والوں کو سلامتی کی دعا سے نوازتے ہیں.
تو جب مدینے جانا نا کم از کم روزانہ ایک حاضری تو شہدائے احد اور سید الشہداء کے دربار میں ضرور دیا کریں. کمال کی بارگاہ ہے، کمال کی برکت والی جگہ ہے. اللہ شہدائے احد کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. میں اب آتا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف. میں یہ کیوں ساری میں نے تمہید باندھی ہے. وحشی کا قصور کیسا تھا؟ وحشی کی یوں سمجھیے کہ کتنی بڑی اس نے گستاخی کہہ لیں، ظلم کہہ لیں. کس کو شہید کیا تھا؟ نبی پاک کے چہیتے چچا کو. مگر اب دیکھو میرے آقا کی معافی، اب دیکھو اللہ کی رحمت، اب دیکھو اسلام کا حسن. آج میرا ٹاپک ہے نا گناہ نیکیوں میں کیسے بدل سکتے ہیں، گناہوں کو ہم کس فارمولے کے تحت نیکیوں میں بدل سکتے ہیں. اب غور سے سننا. یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس کا قصور پتا چلے کہ کتنی بڑی پرابلم کی ہے اس نے. مگر نبی پاک علیہ السلام نے جب اسلام کی دعوت دینا شروع کی نا تو وحشی کے پاس ایک اپنے قاصد کو بھیجا کہ جاؤ وحشی کو کہو اسلام قبول کر لے. نبی پاک کا دل تو دیکھیں، در گزر تو دیکھیں. اچھا جو صحابی گئے نا وہ وحشی جو ہے پہلے ہی قصور ہوا، مگر اب نیگوشیشنز ہو رہی ہیں، اب ڈیمانڈز ہو رہی ہیں. وحشی کہتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ آپ مجھے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. آپ کا تو فرمان یہ ہے کہ جس نے کسی کو قتل کیا، اللہ کا شریک کسی کو ٹھہرایا، زنا کیا، قیامت کے دن تو اسے دگنا عذاب دیا جائے گا. میں نے تو یہ سارے کام کیے ہیں، میرا کیا بنے گا اگر میں اسلام لے آیا؟ مجھے تو اتنا بڑا عذاب آپ اعلان کرتے ہیں، تو اب میرے لیے کوئی رخصت ہے؟ وحشی ایمان لانے سے پہلے اپنی طرف سے ڈیمانڈ کریٹ کر رہے ہیں. اللہ کریم نے آیت نازل فرمائی. اللہ قرآن میں فرماتا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ترجمہ کیا ہے؟ مگر جو توبہ کرے، ایمان لائے اور اچھے کام کرے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا. آقا نے فرمایا جاؤ یہ آیت سناؤ وحشی کو. صحابی گئے اور حضرت اس وقت تو وحشی ایمان نہیں لائے تھے، ان کو جا کے یہ آیت سنائی. کہتے اس میں بھی ایک شرط ہے نا اچھے کام کرنے کی. اگر میں توبہ کر بھی لی، ایمان لایا اور اچھے کام نہ کر سکا، یہ تو بڑی سخت شرط ہے. کوئی اور رخصت ہے؟ اینی تھنگ ایلس؟ ذرا آپ سوچئے، نیگوشیشن وہ کر رہا ہے، مذاکرات وہ کر رہا ہے جس نے پہلے ہی نبی پاک علیہ السلام کا اتنا دل دکھایا ہے. لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام اور رب کی کرم نوازی دیکھو. جبریل امین ایک اور آیت لے کر نازل. اچھا وہ آیت کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں جو آیت نازل ہوئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ترجمہ بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا جو اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف کر دیتا ہے. کہ جاؤ یہ آیت سناؤ. وحشی کے پاس یہ آیت سنائی گئی. وحشی کہتا ہے اس میں بھی تو یہ ہے نا کہ اللہ جسے چاہے معاف کرے. گارنٹی تو نہیں ہے نا میں ایمان لاؤں اور اللہ مجھے معاف نہ کرے. آپ ذرا آپ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. یہاں دل دیکھیں. اچھا صرف نبی پاک نہیں کر رہے نیگوشیشن، اس تمام نیگوشیشن میں رب کی رحمت بھی شامل ہے، آیتوں کا نزول ہو رہا ہے. اللہ اکبر. کہتا ہے اس میں بھی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ذالک لمن یشاء، جسے چاہے اللہ جو ہے وہ بخش دے. اس میں نہ ہوا تو کوئی گارنٹی ہے؟ اللہ اکبر. تیسری آیت نازل. میں تو یقین کریں جب یہ واقعہ پڑھتا ہوں، سنتا ہوں، جس کو کہتے نا دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے کہ وہ کریم کیسا ہے، وہ رحیم کیسا ہے. آیت قرآن نازل ہوتی ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ اکبر. اس آیت کے تحت سبحان اللہ مفسر شہیر حضرت سید محمد نعیم الدین مراد آبادی کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں حق معنی یہ ہے کہ جو کفر پر مرے اس کی بخشش نہیں، اس کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے. اور جس نے کفر نہ کیا ہو وہ خواہ کتنا ہی گناہگار ہو، کبیرہ گناہ کرنے والا ہو اور بے توبہ بھی مر جائے تو اس کے لیے خلود نہیں، اس کی مغفرت اللہ کی مشیت میں ہے. جسے چاہے اس کے گناہ معاف فرمائے یا اس کے گناہوں پر عذاب کرے، پھر اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے. مگر اس آیت میں رب نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے. وحشی کہتا ہے اب مجھے تسلی ہو گئی اور کلمہ پڑھ کر اس نے اسلام قبول کر لیا. اچھا جب یہ ایمان قبول کر لیا نا، اب صحابہ کرام نے بڑا کمال کا کوسچن کیا. ہمیں صحابہ سے ایسے ہی پیار نہیں ہے. ذرا مل کر کہہ دو سب صحابی نبی
یقین کرو ایسے خوبصورت سوال کیے ساڈا کم آسان ہو گیا ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں حضور یہ آیت جو ہے یہ کیا صرف وحشی کے لیے ہے یا باقی مسلمانوں کے لیے بھی ہے؟ کیا یہ خاص اسی کے لیے ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، رب کا اعلان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندوں میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کریم نے خود قرآن میں اپنی رحمت کا اعلان کیا ہے۔ اللہ کریم نے خوب ہمیں قرآن میں توبہ کی طرف بلایا ہے، اپنی رحمت کی طرف بلایا ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں کیا خوب ارشاد فرماتا ہے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا ہو جاتا ہے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی ہے کہ اللہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل ڈالتا ہے۔ اتنی کمال کی چیز ہے توبہ، اتنا کمال کا کام ہے توبہ۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیوں توبہ نہیں کرتے؟ قرآن تو بار بار ہمیں بلا رہا ہے۔ اللہ کی رحمت یقین مانو، اللہ کی رحمت جو ہے نا یہ چاہتی ہے کہ میں اور آپ بخشے جائیں، اس کی رحمت بہانے تلاش کر رہی ہے۔ بڑا پیارا جو فارسی کا مقولہ ہے نا، رحمت حق بہا نمی جویت، اللہ کی رحمت بہا یعنی قیمت تلاش نہیں کرتی، رحمت حق بہا نمی جویت، اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کر کسی طرح بندہ بخشا جائے، بس سر جھکا لے، بس معافی مانگ لے، بس رجوع کر لے، بس اچھا ہو جائے، اللہ سے دوستی کر لے، مگر بندہ رب کو راضی کرنے کی فکر نہیں کرتا۔ اب میں آپ کو کچھ حدیثیں سناتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر تم اتنی خطائیں کرو کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر بھی توبہ کرو تو اللہ عز و جل ضرور تمہاری توبہ قبول فرمائے۔ ہمت نہیں ہارنی ہے، گناہ بہت ہو گئے، ہم جانتے ہیں بڑے گناہ ہیں، مگر یہ گناہ ہمیں پتہ ہے بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی رحمت کے آگے کچھ نہیں ہے، اس کے خزانے بہت بڑے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے میرے بندو تم رات دن گناہوں میں بسر کرتے ہو اور میں گناہوں کو بخشتا رہتا ہوں اور مجھے کچھ پرواہ نہیں، بس تم مجھ سے بخشش طلب کرتے رہو میں تمہیں بخشتا رہوں گا۔ یعنی وہ تو بخشش کرنا چاہتا ہے۔ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں، بس ایک قطرہ ہی چاہیے، میں اور آپ اور ہمارے گناہ اس کی رحمت کے آگے کچھ نہیں، ایک قطرہ ہی اس کی رحمت کا بہت ہے۔ جے قطرہ بخشے مینوں کم بڑھ جاوے میرا، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچھیاں شانہ والے۔ اے اللہ اگر تو نے انصاف کیا نا تو ہم تو گئے، ہم انصاف کے سوالی بن کر نہیں بیٹھے آج کی رات۔ اگر تو عدل کرے گا تو جن کے نام بھی بڑے بڑے ہیں نا ان کی بھی حالت خراب ہو جانی ہے۔ عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچھیاں شانہ والے، مولا فضل کرے تے بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے۔ بس اللہ تیری رحمت کے سوالی ہیں اور وہ رب خدا کی قسم رحمت برسانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے بخشے جائے، وہ چاہتا ہے معاف کر دیے جائے۔ ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا، عربی، ایک گاؤں کا بندہ تھا، بھولا بھالا سا آدمی تھا۔ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ بتائیے قیامت کے دن مخلوق کا حساب کون لے؟ اللہ کے حبیب فرماتے اللہ لے۔ یا رسول اللہ کیا اللہ خود حساب لے؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں اللہ خود حساب لے۔ تو وہ مسکرا دیا، گاؤں کا بندہ ہنسنے لگا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے مسکرانے کی وجہ پوچھی کہ تم نے پہلے تو حساب کتاب کی بات کی، قیامت کے بارے میں سوال کیا، میں نے رپلائی دیا تو مسکرانے لگے۔ تو وہ کیا کہتا ہے کہ کریم جب کسی پر قدرت پاتا ہے نا تو معاف کر دیتا ہے، اور جب حساب لیتا ہے تو درگزر فرماتا ہے۔ اللہ سے بڑا کریم کون ہے؟ اگر اسی نے حساب لینا ہے تو پھر تو خیر ہی خیر ہے نا۔ تو اب نبی پاک علیہ السلام نے رپلائی کیا دیا کہ عربی نے سچ کہا، جان لو اللہ عز و جل سے بڑا کریم کوئی نہیں، وہ سب کریموں سے بڑھ کر کریم ہے۔ بیسیکلی جو ہے نا وہ کنیکشن ریکوائرڈ ہے، وہ بھروسہ ریکوائرڈ ہے، وہ محبت اللہ سے ریکوائرڈ ہے۔
پھر اللہ تو کریم ہے، کریم سے بڑھ کر کریم ہے، اسی نے تو کریمی سکھائی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ ماں کے دل میں جو بچے کے لیے رحمت ہوتی ہے نا، اور جانور بھی اپنے بچوں سے جو پیار کرتے ہیں، اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، اللہ نے ان 100 رحمتوں میں ایک رحمت دنیا میں اتاری ہے، اور اس ایک رحمت کی برکت سے ماں بچوں سے پیار کرتی ہے، جانور اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، باپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ وہ 99 رحمتیں اللہ نے قیامت کے دن کے لیے بچا رکھی ہیں۔ یہ اس دن کرم نوازی فرمائے گا، اس دن اپنے بندوں کی بخشش فرمائے گا، ایسا کریم مولا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں قیدیوں کو لایا گیا، تو ایک عورت بھاگ رہی تھی، اس کا بچہ اس سے گم ہو گیا تھا۔ دوڑتے 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 اس کو بچہ نظر آیا، اس کو لیا، سینے چپکایا، دودھ پلانے لگی۔ بس ماں کو بڑے ٹائم بعد بچہ ملے، کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ رحم و کرم فرماتا ہے جتنی یہ ماں اپنے بچے پر مہربان ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ انفارچونیٹلی ہم اللہ سے ہی بدگمان ہو جاتے ہیں، اللہ مجھے کچھ دیتا نہیں ہے، اللہ نے مجھے کچھ دیا نہیں ہے، اللہ سے کیا مانگوں جناب، کچھ ہوتا تو ہے نہیں۔ یہ نہ کیا کرو، اللہ سے دوستی کر لو، اللہ سے بڑھ کر ہم پر کوئی کرم نواز نہیں، اسی نے سب کچھ دیا ہے۔ ہماری ایک بات کوئی نہ مانے نا، ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، 2-3 بار نہ مانے تو اس سے دوستی ختم کر دیتے ہیں، نوکری سے نکال دیتے ہیں، بچہ زیادہ تنگ کرے بچے کو باپ گھر سے نکال دیتا ہے۔ ہم میں سے کوئی 30 سال کا بیٹھا ہے، کوئی 40 سال کا، کوئی 50 سال کا۔ کبھی سوچنا ہم نے اللہ کی اب تک کتنی نبھانی ہے، کتنی نافرمانیاں کی ہیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ یار آج نظر نہیں آ رہا، کیوں؟ بس یار وہ صبح حرام دیکھ لیا تھا، اللہ نے آنکھیں لے لی ہے، آج سنائی نہیں دے رہا کچھ۔ بھائی کیوں سنائی نہیں دے رہا؟ آج صبح اللہ کی نافرمانی کی، حرام سن لیا، اللہ نے کان دیے تھے، اسی نے سماعت واپس لے لی۔ یار آج کچھ میں بول نہیں پا رہا ہوں، اشارے کر رہا ہوں، کیوں؟ بس وہ جھوٹ بول دیا، حرام بول دیا، گالی نکالی، اللہ نے زبان واپس لے لی۔ وہ کچھ واپس نہیں لے رہا، وہ دیے جا رہا ہے، ہم اس کی نافرمانی کیے جا رہے ہیں، مگر کیوں توبہ نہیں کرتے؟ کیوں اس کو راضی کرنے کی طرف نہیں آتے؟ بندہ اللہ کی فرما برداری کرے، یہ ٹھیک ہے جو کرتا ہے، مگر اس سے اپر لیول پتہ ہے کیا ہے؟ کہ اللہ کی محبت میں اللہ کی نافرمانی نہ کرے، میرا رب ناراض نہ ہو جائے۔ اتنا کریم، اتنا پیارا رب، وہ مجھ سے ناراض ہو جائے، میں ایسے کام کروں جس سے وہ ناراض ہو جائے، یہ کام نہیں کرتا۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ کیسا گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، اور اس دور میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے گاؤں کے، شہر کے لوگوں کو جمع کیا اور ایک بڑے میدان میں چلے گئے۔ اپروکسیمیٹلی 70,000 پیپل اوور دیر۔ دعا ہونے لگی، بارش نہیں، بادل بھی کوئی نہیں آیا، وہی دھوپ۔ آپ کلیم اللہ ہیں، آپ نے اللہ سے عرض کی مولا بارش نہیں ہو، مولا کریم کرم فرما۔ ارشاد ہوا اے موسیٰ اس مجمع میں ایک بندہ ایسا ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، مجھے ناراض کر رہا ہے۔ اے موسیٰ جب تک یہ بندہ اس مجمع میں ہے بارش نہیں ہونی۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ میں کیسے اس بندے کو تلاش کروں؟ کہ موسیٰ تم آواز لگاؤ، اے وہ بندے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہو نکل جاؤ مجمع سے۔ کہ یا اللہ 70,000 لوگ ہیں، میری آواز کیسے پہنچے گی؟ ارشاد ہوا موسیٰ آواز لگانا تمہارا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے، کہا لوگوں تمہارے اندر ایک بندہ ہے جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، خدا کے واسطے اس مجمع سے نکل جا، تو وہ بدبخت ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ وہ بندہ جو تھا وہ مجمع میں ہی تھا، سمجھ تو گیا کہ بات تو میرے بارے میں ہو رہی ہے، میں ہی ہوں جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ پہلے اس نے رائٹ دیکھا، پھر اس نے بائیں دیکھا، شاید کوئی اور ہو، کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ اب اس نے کیا کیا؟ سنو توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کے لیے کوئی اجتماع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بہت بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک کنیکشن چاہیے، یہ سیکنڈوں میں ہو جاتی ہے۔ وہ دل کی کیفیت ریکوائرڈ ہے۔ اس بندے نے کیا کیا سنو، کہتا یا اللہ آج مجھے ذلیل ہونے سے بچا لے، میں مانتا ہوں میں ہی وہ ہوں جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، میں نے 40 سال تیری نافرمانی کی ہے، مگر اے اللہ اگر آج میں کھڑا ہو گیا پورے شہر والوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں وہ بدبخت ہوں جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، بس اللہ آج بچا لے، آج ذلیل ہونے سے بچا لے، اب وعدہ کرتا ہوں نہیں کروں گا۔ پتہ کیا ہوا؟ بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ بندہ تو کوئی نہیں گیا، نکلا تو کوئی نہیں، اے اللہ یہ بارش کیسے ہو گئی؟ اللہ نے کیا فرمایا کہ موسیٰ اس بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے، میرا بندہ جو میری نافرمانی کرتا تھا نا اس نے دوستی کر لی ہے۔ سنو حضرت موسیٰ کیا کہتے ہیں، کہتے یا اللہ اب وہ بندہ تو ملا دے
جس نے تجھ سے دوستی کر لی میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. سنو میرے رب کا فرمان. رب فرماتا ہے موسیٰ جب میرا وہ نافرمان تھا میں نے اس کو پھر چھپائے رکھا تھا, اب تو فرما بردار ہو گیا, تجھے کیسے بتا دوں وہ کون ہے. یہ ہے توبہ. کیا کیا اس نے کوئی اجتماع نہیں کیا, کوئی دعائیں لمبی چوڑی نہیں کی, بس الندم التوبہ, شرمندگی توبہ ہے, سچی توبہ. بس اب نہیں کروں گا, یہ کمٹمنٹ ہونا چاہیے. ایسا ہی ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور ہے. حضرت عمر کا جلال, آپ کی عدالت ہے. ایک بار آپ جا رہے ہیں, ایک بندہ سامنے سے آیا, اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل. حضرت عمر ہو اور شرابی شراب کی بوتل کے ساتھ پکڑا جائے تو گیا نا ریڈ ہینڈڈ. حضرت عمر نے کہا بتاؤ کیا ہے. اس نے بوتل چھپا دی, بتاؤ کیا ہے. وہ بندہ کہتا ہے حضور اس میں سرکہ ہے. یہ شراب کہتا ہے حضور اس میں سرکہ ہے. حضرت عمر نے کہا دکھاؤ کیا ہے. آپ ذرا تصور کیجئے, امیجن کیجئے, ایک بندہ سامنے کھڑا ہو, حضرت عمر یہاں کھڑے ہیں, وہ بندہ سامنے کھڑا ہے. یہ کتنی دیر کی بات ہے, کتنی دیر کی کانورسیشن ہے, سیکنڈز. بوتل ہاتھ میں چھپائی ہوئی ہے, کہ دکھاؤ کیا ہے. اس شرابی نے کیا کیا, اس نے اسی وقت اللہ کو پکارا, اللہ آج بچا جا, اللہ عمر کے آگے ذلیل ہونے سے بچا جا, اب شراب نہیں پیوں گا, آج پکڑا گیا تو مان جاؤں گا, بس آج بچا لے مالک. اس میں کتنی دیر لگی ہوگی. Try to understand this procedure of توبہ, repentance. بس اس نے یہی تو کہا اور ڈرتے ڈرتے بوتل بڑھا دی حضرت عمر کے ہاتھ. حضرت عمر دیکھتے ہیں تو اس میں شراب نہیں, اس میں سرکہ ہے. وہ پردے ڈالنے والا ہے, وہ ستار ہے. What is the meaning of توبہ؟ ایکچوئل اس کی شرائط کیا ہے؟ 3 شرطیں ہیں. پچھلے گناہ پر نادم ہونا, شرم آنی چاہیے, گلٹ فیل کرے کہ واقعی مجھ سے مسٹیک ہوئی. سیکنڈلی اس وقت اس گناہ کو چھوڑ دے کہ اب نہیں کروں گا, اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر. ہماری توبہ بھی بعض اوقات تو ایسی ہوتی ہے جس کی مزید توبہ کی عادت ہے. یا اللہ میری توبہ, یا اللہ توبہ ہے, اب نماز یا اللہ پڑھوں گا, کل فجر پڑھنے کا پلان نہیں ہے پھر بھی توبہ کر رہے ہیں. یا اللہ حرام نہیں دیکھوں گا, کل دیکھنے کے لیے فلمیں لے کر رکھی ہوئی ہیں. یہ توبہ نہیں ہے. توبہ کی تو اب نہ کرنے کا پکا ارادہ, گناہ چھوڑ دے. ہاں پھر اللہ پاک ہمیں بچائے شیطان, پھر اگر گناہوں کی طرف لگا دے تو پھر توبہ کرے, لیکن توبہ کرتے وقت پکا ارادہ ہونا چاہیے. یہ توبہ ہے. اچھا اب آتے ہیں, اتنے فضائل ہیں پھر توبہ کیوں نہیں کرتے؟ اس کی کئی ریزن علماء نے لکھے. ایک ریزن پتہ کیا ہے؟ گناہوں کی جو لذت ہے نا وہ ڈائریکٹ مل جاتی ہے, ثواب کا انعام تو ملتا نہیں ہے. انسان جو ہے اس کی سائیکی کیا ہے, جو کیش ملتا ہے نا وہ لے لیتا ہے, اور جو بعد میں ملنے والا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے. لیکن اب اگر دنیا کی لاجک کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں کہ اگر آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کا شوگر لیول بڑھ رہا ہے, کولیسٹرول لیول بڑھ رہا ہے, آپ چکنا مت کھائیے گا ورنہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. ہم حلال کھانوں سے رک جاتے ہیں. پراٹھا کھانا حلال ہے نا, چیز کھانا حلال ہے نا, رک جاتے ہیں. کیوں؟ ڈاکٹر کہہ رہا ہے زیادہ کھاؤں گا تو وین بند ہو جائے گی, ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. آج تمہیں ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, تم نے حلال چھوڑ دیا. اللہ کے نبی سچے وعدے فرما رہے ہیں کہ حرام دیکھو گے تو آنکھوں میں عذاب دیا جائے گا, حرام سنو گے تو کانوں میں جہنم کی کیل ٹھوکے جائیں گے, جھوٹ بولنے والے کے گل پھڑے کھینچے جائیں گے قیامت کے دن, اور اس کی شکل بگاڑ دی جائے گی. سود کھانے والے کو یہ عذاب ہوگا, ماں باپ کو ستانے والے کو یہ عذاب ہوگا. یہ حدیث قرآن میں باتیں بھری پڑی ہیں, اس پر کیا یقین نہیں ہے؟ ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چھوڑ دیا, اللہ کے حبیب کے کہنے پر حرام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. یہ سچے وعدے ہیں, یہ عذاب ہوں گے اگر نہیں مانو گے تو اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. دوسری توبہ میں ایک پرابلم کیا ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے, مولانا صاحب کی باتیں بہت اچھی ہیں مگر بس 50-55 سال کا ہو جاؤں اس کے بعد اللہ اللہ ہی کرنا ہے, ابھی تو نوجوان ہوں, ابھی تو مزے کر لوں, پھر اس کے بعد یہ خود بھی تو 50 سال کے ہونے کے بعد ہی ایسی باتیں کر رہے ہیں نا, تو میں بھی ہوں گا تو کر لوں گا, اللہ اللہ ہی کروں گا, داڑھی بھی رکھ لوں گا, امامہ بھی پہن لوں گا. یہ بھی شیطان کا بہت بڑا وار ہے. کوئی ہے ایسا اتنے سارے پڑھے لکھے لوگوں میں کہ اس بات کی گارنٹی ہو کہ اگلے رمضان تک ہم زندہ رہیں گے؟ ہے بھائی کوئی ہاتھ اٹھائے؟ نہیں ہے. اچھا رمضان تو چھوڑو, عید تک زندہ رہنے کی کسی کے پاس گارنٹی ہے؟ کوئی ایک؟ اچھا نہیں ہے, چلو عید کو بھی چھوڑ دیتے. ابھی میں اور آپ مسجد سے زندہ باہر نکلیں گے, اس کی گارنٹی ہے؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر. جب پل کی خبر نہیں ہے تو توبہ میں ڈیلے کیوں کر رہے ہو؟ ہم کیسے گارنٹی لے سکتے ہیں کہ ہم بوڑھے ہو کر ہی بنیں گے؟ دیکھیں دنیا میں ہم ایک سیکوینس سے آئے ہیں, پہلے میرے دادا آئے تھے, پھر والد آئے, پھر میں آیا, پھر میرے بچے, پھر میرے پوتے, ایسا ہی ہے نا. جانے کی سیکوینس یہ نہیں ہے, ضروری نہیں ہے یہ سیکوینس ہو. دادا موجود ہوتا ہے, پوتا چلا جاتا ہے. جانے میں ہم سب کو کچھ نہیں پتا کہ ہماری کب باری آئے گی.
تو توبہ فوراً کرنی ہے. گناہ ہو گیا پھر توبہ کرنی ہے. ایک اور شیطان کا وار کیا ہوتا ہے کہ یار توبہ تو کر لوں گا, اگر توبہ کر لی نا تو پھر مزہ نہیں رہے گا لائف میں. یار یہ جو انجوائمنٹ ہے, پارٹی شارٹی ہے, فلمیں ڈرامے گانے باجے اور حرام چیزوں میں جو مزہ ہے, یہ سب ختم ہو جائے گا. اللہ اللہ کرتا رہوں گا تو بور ہو جائے گی لائف. یہ بھی نوجوانوں کو شیطان ایک بات سناتا ہے, سمجھاتا ہے. اب ذرا اس کا جواب سن لینا. اس کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. دو دوست ہیں اور ایک دوست ہے جو ویجیٹیرین ہے. ویجیٹیرین سمجھتے ہیں, سبزی کھاتا ہے, وہ گوشت کھاتا ہی نہیں. اس کے دوست کہ یار کبھی تو چکن کھا لے یار, اتنی بڑی نعمت ہے, کبھی تو مٹن. کہتا نہیں بھائی, دال میں جو مزہ ہے نا, پالک میں جو مزہ ہے, سلاد میں جو مزہ ہے, اس کے علاوہ لائف میں کچھ بھی نہیں. ایک دن دوستوں نے پلان کیا, اس کو پکڑا اور زبردستی اس کو چکن کھلا دیا. چکن کھائی کر تھوڑی اور کھلاؤ یار, یہ تو بڑی کمال کی, میں ساری زندگی سبزی ہی کھاتا رہا, ہٹاؤ اس کو ذرا مٹن چکھاؤ. اوئے ہوئے اور بڑی نعمت. اب اس کو پتا چلا کہ بہترین کھانے تو یہ تھے, ساری زندگی ویجیٹیرین بنا رہا. ایگزامپل کے لیے سمجھائیے, اب ذرا تسلی سے سمجھنا. جس کو اصل میں فلموں ڈراموں گانوں باجوں شراب کی محفلیں جوئے کی محفلیں اور رنگ و سرور اور جس کو حرام محفلیں کہیں, اس کا لطف ہے نا, اس کو لگتا ہے مزہ اسی میں ہے. اس کو پتہ ہی نہیں کہ نعت خوانی کا لطف کیا ہے. اس نے کبھی یاد رسول میں آنسو بہائے ہی نہیں ہیں. اس کو بے پردہ اور بے حیا عورتوں میں بڑا لطف آتا ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ عشق رسول میں جب رات گزرتی ہے, یاد نبی میں روتے روتے کیسی گزری رات نہ پوچھو. تہجد پڑھنے کا لطف کیا ہے, وضو کر کے کیسا ریلیکس فیل کرتے ہیں, نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو کیسا برڈن ریلیز ہوتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ جس نے گناہوں والی لائف گزاری ہے وہ سمجھتے مزہ ہی اسی میں ہے. ارے اس میں مزہ نہیں ہے, کیونکہ مجھے اور آپ کو رب نے بنایا ہے. دنیا کا دستور ہے, مینوفیکچررز نوز ویری ویل, بنانے والا بتاتا ہے کہ اس چیز کا فنکشن کیا ہے. آپ جب کوئی گاڑی خریدتے ہیں ساتھ ایک کتاب آتی ہے, گھڑی خریدتے ہیں چھوٹی سی بک آتی ہے, اس کے فنکشنز کیا ہیں, کون سا بٹن کیا ہے. مجھے اور آپ کو کس نے بنایا ہے, کس نے بنایا ہے, کون بتائے گا سکون کہاں ہے؟ اللہ ہی بتائے گا نا. اللہ نے بنایا, وہ خالق ہے. سکون کدھر ہے وہ بتائے گا, مزہ کدھر ہے وہ بتائے گا. اس نے اپنے کلام میں بتا دیا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. چین یہی ہے, بھاگتے رہو جدھر بھی جاؤ لیکن چین سے دور رہو گے. اب ملتا کیوں نہیں ہے, لاسٹ پوائنٹ. مولانا صاحب بات تو بڑی اچھی کی, میں تو آتا ہوں مسجد میں دل ہی نہیں لگتا, نیند آنے لگتی ہے. بیان سنتا ہوں تو نیند آتی ہے, 3 گھنٹے کی فلم میں آنکھ بند نہیں ہوتی ہے, نیند آتی تو اڑ جاتی ہے. اللہ اللہ کرتا ہوں, قرآن پڑھتا ہوں, آدھا رکوع پڑھتا ہوں تو آنکھ بند ہو جاتی ہے. آپ کہتے چین اس میں ہے, سکون اس میں ہے. مجھے تو سکون نہیں ملتا, میں تو مسجد میں آتا ہوں تو بے قرار ہو جاتا ہوں. ہاں اب اس کا جواب لے جاؤ, پھر بات کو کمپلیٹ کرتے ہیں. 2 باتیں روایتوں کا مضمون ہے. مومن مسجد میں ایسا ہے جیسا مچھلی پانی کے اندر ہے, اور مسجد کے باہر ایسا ہے جیسا فش آؤٹ آف دا واٹر. باہر جائے تو بے قرار ہو جاتی ہے نا مچھلی پانی سے, پھر پانی میں جانے کا دل چاہتا ہے. تو مومن کی تعریف تو یہ بتائی گئی. ہمارا حال برا ہے, ہم تو مسجد میں آتے ایسا لگتا ہے فش آؤٹ آف دا واٹر ہے. یار اعلان تو ہوا تھا 1:15 بجے بیان ختم ہوگا, ابھی تک تو ختم نہیں کیا. ہو سکتا ہے کوئی سوچ رہا ہو امام صاحب 2 منٹ لیٹ ہو جائیں تو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. باہر جا کے آدھا گھنٹہ بحث کر لیں گے, امام صاحب نے 2 منٹ لیٹ کیوں آئے, وہ امام صاحب کی خیر نہیں. اللہ کے گھر میں 2 منٹ بیٹھے تھے تو میں ٹینشن شروع ہو گئی. تو اس میں پرابلم مسجد کا نہیں ہے, پرابلم ہمارا ہے. اس کا مطلب there is something bad in my heart. مجھے کیوں مسجد میں چین نہیں آ رہا. نبی پاک فرمانے چین, اور لوگوں کو آتا ہے, جس کو نہیں آتا وہ یہ نہ سمجھے کسی کو نہیں آتا. یقین کرے الحمدللہ. اس وقت پوچھو کئی دل ایسے ہوں گے جن کا دل نہیں چاہ رہا کہیں اور جانے کا. خدا کی قسم تو اس وقت سکینہ دل پر نازل ہو رہا ہے کہ کتنا لطف آ رہا ہے, کتنی رحمت محسوس ہو رہی ہے. میں کہاں بیٹھا ہوں, میرے رب کے گھر میں بیٹھا ہوں, میرے اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. اس سے اچھی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اگر ابھی موت آتی ہے تو اس سے اچھی موت کیا ہے؟ یہ کیفیت بنتی ہے لوگوں کی جن کو سکون آتا ہے. تو جس کو نہیں آتا وہ اپنا پرابلم چیک کرے کہ there is something wrong in my heart. بالکل یہی مسئلہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا, لا ریب کتاب ہے نا, قرآن میں تو شک نہیں ہے. اللہ نے فرمایا اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے, مجھے کیوں نہیں مزہ آتا. اس کا مطلب